اللہ 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 الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق اللہ العظیم۔ آج تو یوم جمہوریہ بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارا بہرحال ایک موضوع چل رہا تھا تو یہ ہوا کہ اخیر میں اگر کچھ وقت ہوگا تو اس پر گفتگو کر لی جائے گی، ورنہ جو موضوع چل رہا تھا اسی پر بات کی جائے۔ بات چل رہی تھی حضور علیہ السلام کی سیرت کی، غالباً 16 قسط ہوئی، آج 17ویں قسط ہے کہ سفر معراج کے 2 حصے ہیں، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے اور ایک کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو پچھلے ہفتے بات آئی تھی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی بیت المقدس تشریف لے گئے اور انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی تھی، اور اس کے بعد میں زمرد کی سیڑھی لائی گئی تھی جس سے آپ کا معراج کا سفر ہوا تھا۔ معراج کے معنی اگر آپ دیکھیں لغوی معنی تو معراج کے معنی سیڑھی کے ہی آتے ہیں، جیسے اسراء کے معنی رات میں سفر کرنے کے آتے ہیں، ایسے معراج کے معنی سیڑھی کے آتے ہیں۔ تو یہاں تک بات آئی تھی پچھلے ہفتے کہ زمرد کی سیڑھی لائی گئی اور پھر اس سیڑھی پر سے آپ کا اگلا سفر شروع ہوا جس کو معراج کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ تھے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ کو حتیم سے لے جایا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، چھت پھٹی، جبرائیل آئے اور وہاں سے لے کر گئے۔ تو جب ایسی کچھ روایتیں آتی ہیں تو محدثین کوشش کرتے ہیں کہ ان روایتوں کو جمع کر دیں۔ جمع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی تاویل پیش کی جائے کہ دونوں روایتوں کو مان لیا جائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ام ہانی کے گھر سے حتیم لایا گیا اور حتیم میں آپ کا شق صدر ہوا اور پھر وہاں سے آپ کو معراج کا اسراء کا سفر شروع ہوا۔ قرآن کریم میں سورہ نبا میں آپ جب دیکھیں گے پڑھیں گے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، یہ سورہ نبا کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے تو اس آسمان میں گویا دروازے ہیں اور وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو ان دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں گے تو اگلی بات جو مجھے کہنی ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب جب آپ اس سیڑھی سے تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلے آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آسمانوں پر دروازے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ یہ ایک نظام ہے آسمان کا۔ کہا کوئی اور ساتھ میں ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں۔ کہا خود آئے ہیں یا بلایا گیا؟ فرشتوں کا ایک نظام تھا، تو انہوں نے کہا جبرائیل نے کہ بلایا گیا ہے۔ اب وہ دروازہ جب کھولا گیا، پہلا دروازہ، تو پہلے دروازے پر حضرت آدم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات ہو رہی ہے۔ آدم کو حضور نے دیکھا تو نہیں تھا، تو تعارف کرایا تھا جبرائیل نے کہ یہ آدم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے جواب دیا، کہا مرحبا بابن الصالح و نبی الصالح، مبارک ہو ایک نیک بیٹے اور صالح نبی
حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ہیں، تو اس معنی کر نیک بیٹے کہا اور نبی الصالح کہا کہ آپ نیک نبی ہیں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم اپنی دائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہوتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ دائیں طرف تمام انسانوں میں وہ انسان ہیں جو انسان کامیاب ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہو گیا، تو جب وہ اپنے بیٹوں کو کامیاب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی دیکھا جائے کہ اگر باپ اپنے بیٹوں کو کامیاب دیکھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ انسانوں میں وہ انسان ہیں جو ناکام ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کو ایک نہیں مانا اور رسولوں کا انکار کیا، وہ لوگ ہیں تو ان کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور اس غم میں رونے لگتے ہیں۔ جیسے باپ اگر بیٹا ناکام ہو جائے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ دوسرے آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر پھر وہ ایک نظام تھا آسمانوں کا، کون آیا، خود آئے یا بلائے گئے، دروازہ کھولا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں پیغمبر ایسے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت مریم کی کفالت کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور یہ دونوں پیغمبر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، تو ان کی ملاقات جو ہے وہ دوسرے آسمان پر ہوئی۔ خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور دونوں نے شادی نہیں کی تھی۔ تیسرے آسمان پر جو حضور کی ملاقات ہوئی وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی تھی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب آپ ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کی کیا حیثیت ہے؟ جیسے ہمارے یہاں خانہ کعبہ کی حیثیت ہے انسانوں میں، اسی طریقے سے فرشتوں میں بیت المعمور کی حیثیت ہے، اور بیت المعمور اس کعبہ سے پہلے بنایا گیا ہے، اور کعبے کی پہلی بنیاد فرشتوں ہی نے رکھی تھی حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور بیت المعمور کا یہ نظام ہے کہ جو فرشتے 70,000 فرشتے روزانہ آسمانوں پر، ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے تو 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا، اور جو فرشتے کی باری ایک مرتبہ آ گئی قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور انسانوں کو اس کی اجازت دی کہ وہ جتنی مرتبہ چاہے خانہ کعبہ کو جائے، چاہے جتنی مرتبہ چاہے زیارت کریں اور جائے آتے جاتے رہیں۔ جیسے اس زمانے میں آپ نے غور کیا ہوگا، اور اکثر زبانوں پر لوگوں کی بھی آ جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں طرح طرح کی گفتگویں ہوتی رہتی ہیں کہ کیا ضرورت ہے بار بار خانہ کعبہ جانے کی۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ ارے کچھ اور کام کر لیں بھلائی کے۔ اب تو یہ سب فیشن چل پڑا ہے، لوگ یہ زبان پہ آ جاتا ہے، لیکن میرے دوستو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا تھا حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہا کرو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو بار بار حج اور عمرہ کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اہل ایمان کعبے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔
سیر و تفریح کو نہیں جا رہا ہے، وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا رہا ہے۔ اور اہل ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلو اگر نہیں اتنے پیسے ہیں کہ حج کر سکیں تو کم سے کم عمرہ کر کے اللہ کا گھر اور اللہ کے محبوب کے در پر حاضری تو ہو سکے۔ تو اس لیے کبھی کبھی دنیا کی ان باتوں کے چکروں میں نہ آنا چاہیے۔ وہ باتیں کبھی ابھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گویا حضور کے فرمان کی مخالف ہوتی ہیں۔ حضور فرما رہے کہ بار بار عمرہ کرو، بار بار حج کرو۔ اب اگر کوئی اس کے اپوزٹ بات کرے تو وہ نبی کے فرمان کے خلاف ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے جو ہے امت دنیا تو آپ کو اللہ کے گھر سے کاٹنا ہی چاہتی، لیکن ہمیں اللہ کے گھر سے جڑنا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، چاہے اپنے علاقے کی مسجدیں ہوں۔ تو بہرحال بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بیت المعمور خانہ کعبہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جو میں نے آیات پڑھی، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ منتہا اصل میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جہاں پر انتہا ہو جائے، جو آخری حد ہوتی ہے اس کو منتہا کہا جاتا ہے، کہ اب اس کے جو چیزیں اوپر سے آئیں گی وہ منتہا پر آئیں گی، جو چیزیں یہاں سے جائیں گی وہ بھی منتہا پر جائیں گی، سدرۃ المنتہا۔ منتہا اصل میں عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، بیری کے درخت کو عربی میں منتہا کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب ہم سدرۃ المنتہا پر گئے تو ہم نے بیری کے درخت کے پاس پتنگے دیکھے جو سونے کے تھے، اور وہ اس کی طرف اس بیری کے درخت کے پاس بہت بڑی تعداد میں پتنگے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے، ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے صریف الاقلام۔ اقلام اصل میں قلم کی جمع ہے، اور صریف کہتے ہیں سنسناہٹ کو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر میرا گزر ہوا صریف الاقلام پر، جہاں پر انسانوں کی تقدیریں لکھی جا رہی تھی۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جہاں پر انسانوں کی تقدیریں لکھی جا رہی تھیں اور قلموں کے چلنے کی سرسراہٹ آ رہی تھی۔ اگر پرانے زمانے کی بات کی جائے تو جو لوگ لکڑی کے قلم سے، جو عمر دراز لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا، نوجوان تو نہیں جانتے ہوں گے، کہ جب اس لکڑی کے قلم سے اور چاقو سے اس کی نوک بنائی جاتی تھی، اور اس کے بعد میں جب دوات میں ڈبو کر اس کو تختی پر لکھا جاتا تھا تو ایک قسم کی آواز آتی تھی۔ اور آج کے زمانے میں اگر اس کو صریف کا ترجمہ کر دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں، تو جہاں ایئرپورٹ پہ یا اسٹیشن پہ اس کمرے میں جہاں سے ٹرینوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو کمپیوٹر کے کی بورڈ کی آواز آپ کو پھٹافٹ سنائی دے گی۔ تو اس کو گویا اس زمانے میں صریف الاقلام سے تعبیر کیا جائے گا، جہاں ٹرین کو کنٹرول کیا جاتا ہو اور جہاں سے جہازوں کو کنٹرول کیا جاتا ہو، تو کمپیوٹر انگلی بالکل چلتی رہتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے صریف الاقلام پر گئے اور قلموں کے چلنے کی سرسراہٹ بھی حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کو سنا، اس آواز کو سنا۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ جہاں پر بے شمار فرشتوں کو دیکھا گیا، اور ان فرشتوں کو حفظہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل ویڈیوز بھی ایسی آ گئیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا اور اس کے بعد میں گاڑی گزر گئی، بچہ کھڑا ہو گیا، چلنے لگا۔ اسی طریقے سے چھت سے بچہ گرا اور گرنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا، مگر چوٹ نہیں لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک پورا جال بچھا رکھا ہے، فرشتوں کا ایک پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب بچہ گاڑی کے نیچے آیا، اب فرشتوں کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آیا اور اس کو ٹائر سے ہٹا دیا، گاڑی گزر گئی، بچہ صحیح سالم محفوظ رہا۔
جیسے آپ بائک سے جاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بس حادثہ ہونے والا تھا اور تھوڑا سا اسٹیئرنگ موڑ دیا، ہینڈل موڑ دیا تو حادثے سے بچ گئے، تو یہ ہینڈل آپ نے نہیں موڑا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک نظام بچا رکھا ہے جس کو حفظہ کہا جاتا ہے، جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے، چونکہ آپ کا وقت نہیں تھا تو ان فرشتوں نے آپ کو بچا لیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں بھی وہاں پر دیکھیں، اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں تو میں ایک بات اور عرض کر رہا تھا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم کی اس آیت کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منتہا یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے عند سدرۃ المنتہا اور عندہا جنت المأویٰ۔ تو گویا یہ اندازہ ہوتا ہے قرآن کی اس آیتوں کے سیاق سے کہ جہاں سدرۃ المنتہا ہے یعنی ساتویں آسمان پر، اور اسی کے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا جنت بنائی ہوئی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام اور آگے تشریف لے گئے۔ اب اس سلسلے میں کہ حضور نے ثم دنا فتدلی، قرآن کی یہ آیت ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے حوالے سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی، اور حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت نہیں کی، اور قرآن کی آیت دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو بہرحال اس میں صحابہ کا اختلاف ہے کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی کہ نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے کہ اللہ کی زیارت نہیں کی، اور حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کا کچھ احادیث کے حوالے سے ان کا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی، لیکن اس کو ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں۔ ایک آتا ہے فرأیت النور الاعظم دون الحجاب، حضور علیہ السلام نے ایک عجیب نور دیکھا جو بغیر پردے کے ہے، یہ روایت ہے۔ تو بعض لوگ اس نور سے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور سے جو دیکھا وہ اللہ ہی کو دیکھا۔ بہرحال یا وہ خاص جگہ پہنچے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ ہوں گے اور اللہ کے محبوب ہوں گے، تیسرا کوئی اور نہیں ہوگا، کیونکہ جبرائیل کی جو انتہا تھی، جنہوں نے آپ کو دنیا سے آپ کے ساتھ چلے اور ساتوں آسمان تک آپ کے ساتھ رہے، لیکن سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل بھی نہیں جا پائے، اس لیے کہ وہ منتہا ہے، آخری حد ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ اگر میں اس کے آگے چلوں گا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پر ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، اصل حالت جو جبرائیل کی تھی، تو جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پر دیکھا تھا۔ بہرحال ثم دنا فتدلی، وہاں جب پر پہنچے تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے۔ ایک تحفہ تو یہ دیا گیا کہ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عرش پر دی گئی جب معراج پہ اللہ نے بلایا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پورا قرآن حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوا، لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جب آپ معراج پر گئے تو وہاں پر عطا کی گئی، اور اسی طریقے سے نماز جو دی گئی وہ بھی آپ کو معراج پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے معراج میں یوں فرمایا تھا کہ اگر آپ کی امت کا کوئی بھی شخص کتنا بڑا گنہگار ہو، چاہے پوری دنیا اس کے گناہوں سے بھر گئی ہو، لیکن اگر وہ ہم سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، لیکن ایک شخص کی معافی نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہوگا جو شرک کرتا ہوگا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے پھر آپ کو جنت دکھائی گئی،
انسانی تاریخ میں کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہے جس نے زندگی کی حالت میں جنت جا کر دیکھا ہو، لیکن یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ نے جنت کی سیر کی، جنت کے اندر جا کر جنت کو دیکھا، اور جہنم جو آپ کو باہر سے دکھائی گئی حضور علیہ السلام کو، اور جنت جو دیکھی تو اس کی جو میناریں تھیں تو وہ موتیوں کی تھیں، اور اس میں جو گارا تھا وہ مشک کا گارا تھا اور وہ معطر تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا سفر معراج کا تھوڑا سا حصہ، چونکہ اس کو بہت تفصیل سے ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں، ہمیں آگے اور مضمون لینا ہے۔ میں نے گزشتہ سال رجب کے مہینے میں 4 جمعے میں معراج کے موضوع کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ تو بہرحال اب وہاں 5 وقت کی نمازیں ملی۔ اب جب 5 وقت کی نمازیں ملی تو آپ واپس تشریف لانے لگے، تو اوپر سے آنے میں پہلا آسمان یعنی 7واں آسمان حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم کو بتایا کہ یہ 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں۔ حضرت ابراہیم کچھ نہیں بولے، اور جب چھٹے آسمان پر آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا تحفہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور اللہ کی طرف سے یہ وعدہ کہ اگر شرک نہیں ہوگا تو تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ، اور یہ 50 نمازیں۔ تو کہا میں بنی اسرائیل کو بھگت کر آیا ہوں، آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیں۔ بہرحال حضور 9 مرتبہ تشریف لے گئے، 5 کم ہوتی رہی، 9 مرتبہ گئے تو 5 بچی۔ تو جب 5 بچی تو اس کے بعد میں موسیٰ نے کہا کہ اور جائیے، تو حضور نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی، اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی۔ آپ دیکھو یہ نماز جیسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا کر اپنے پیغمبر کو دیا تھا۔ اور نماز کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہا جائے کہ اگر ہم نے نوجوان نسل کو مسجد کا عادی نہیں بنایا اور مسجد آنے والے نہیں بنے نوجوان، تو یہ سمجھ لیں آئندہ نسلوں میں آپ کی مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ بعض ملک ایسے ہیں دنیا میں جہاں چند بوڑھے مسجدیں بہت خوبصورت مل جائیں گی، ایسی قالین بچھی ہوگی یہ ٹخنے قالین میں ڈھک جائیں گے، لیکن نمازی چند ملیں گے۔ اور اگر میں ایک بات اور کہوں، من حیث القوم، اس امت کو نمازی اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ نمازی ہے، اس کو نمازی اس وقت کہا جا سکتا ہے جب ہماری تعداد جمعے جیسی فجر میں ہوگی، تب کہا جائے گا مسلمان قوم نمازی ہے، اور اگر یہ تعداد نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلم قوم نمازی ہے۔ بھائی جمعے اور عیدین میں کوئی فرشتے تو آسمان سے آتے نہیں ہیں، ہم ہی آپ آتے ہیں نا نماز پڑھنے، ہمارے اور آپ میں سے افراد آتے ہیں۔ تو اگر یہ حالت جب تک ہماری فجر کی نماز میں نہیں ہوگی، جب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امت نمازی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چلت پھرت کراتے رہے، اور حضور امت کے لیے چلت پھرت کرتے رہے تاکہ امت پر بوجھ نہ ہو۔ یہاں میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی؟ حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں کہا اور موسیٰ نے کیوں نہیں کہا؟ تو علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، حضرت ابراہیم کو کہا جاتا تھا خلیل اللہ۔ خلیل کے معنی آتے ہیں وہ اللہ کے دوست تھے، تو حضرت ابراہیم اللہ کے دوست تھے، پیغمبر بھی ہیں، اللہ کے دوست، ان کا خطاب بھی ہے۔ تو اب جو دوست کی طرف سے آرڈر آ گیا اس کو ماننا ہے، اب اس میں کوئی چو چرا نہیں کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ وہ بھی اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ خطاب ہے کلیم اللہ، بات کرنا، تو یہ بات کرنے والا جس کا خطاب بات کرنے والا ہے تو بات تو کرے گا نا۔ تو ان کا انداز تھا کہ دوست کی طرف سے جو تحفہ آیا اس کو قبول کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب تھا کلیم اللہ، تو ان کا انداز تھا بات کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور اللہ سے گفتگو فرمائیں۔ اور اس کے بعد میں بہرحال پھر حضور علیہ السلام سفر معراج سے واپس تشریف لائے۔ اب جب واپس تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں یہ بات کہی تو پورا مکے میں کوہرام مچ گیا۔ ارے یہ کیسے کہیں گے؟ ابھی تک تو یہ زمین کے قصے سنایا کرتے تھے، اب تو یہ آسمان کی باتیں بتانے لگے۔ اور وہ آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
اب بڑی عجیب و غریب بات ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا کچھ بات بتلائیں آپ۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا قافلہ جو ملک شام گیا تھا وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اور اس قافلے کا جو پہلا اونٹ ہے وہ سرخ رنگ کا ہے، اور اس پر 2 گٹھل لگے ہوئے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور وہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ دوشنبے کو کہا کہ وہ بدھ کے دن تمہارا قافلہ مکے میں آ جائے گا۔ اور ایک بات حضور نے فرمائی کہ ہم جب واپس آ رہے تھے تو تمہارا ایک قافلہ فلاں جگہ رکا ہوا تھا، اور وہاں ایک پانی پینے کا برتن رکھا ہوا تھا، مٹکا رکھا ہوا تھا، اس سے ہم نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد میں ہم نے اس کو اسی برتن سے الٹا ڈھک دیا، اور جب وہ قافلہ آئے تو اس سے پوچھ لینا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایک قافلہ آ رہا ہے، ہماری سواری کی روشنی جب اس سواری پر پڑی تو وہ بدک گیا، اور لوگ اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے لگے، تو میں نے آواز دی کہ تم تلاش کر رہے ہو اور تمہاری سواری فلاں وادی میں موجود ہے، تم جا کے وہاں اس کو ڈھونڈ لو، اور یہ قافلہ فلاں دن مکہ میں آ جائے گا، ان سے پوچھ لینا۔ تو ان لوگوں نے کہا دیر کس بات کی، آنے دو۔ ولید ابن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باپ تھا ولید ابن مغیرہ، جب یہ قافلہ جس اونٹ کے بارے میں فرمایا تھا آپ نے کہ سرخ اونٹ ہے، جب وہ 3 دن کے بعد آ گیا، اور جیسے حضور نے بتایا تھا اسی حلیے سے آ گیا، اسی طریقے سے وہ قافلہ بھی آ گیا جہاں آپ نے پانی پیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا ہمیں تعجب ہو گیا کون ہمارے برتن میں پانی پی کے چلا گیا۔ پھر سواری کے متعلق جو سواری گم ہو گئی تھی آپ نے فرمایا، تو مکہ کے لوگوں نے جب اس قافلے والے سے پوچھا تو کہا ہمیں تو محمد کی آواز لگ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ان کی آواز لگ رہی تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کہنا چاہیے تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن یہ کہنے لگے نعوذ باللہ، اب تو پتہ چلا یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اب تو یہ آسمان کی باتیں بتانے لگے نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے یہ واقعات حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق کا لقب، اور پھر حضور کا بہرحال وہ پہنچنا، التحیات جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اگر کلمات کی حقیقت معلوم ہو جائے تو ہم میں سے کوئی نماز نہ پہنچے۔ وہاں جہاں پر کوئی نہیں پہنچا تھا، صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر تھے، وہاں پر حضور جب پہنچے ہیں تو حضور نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ تمام بدنی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام مالی اور فعلی عبادتیں للہ، اللہ آپ کے لیے۔ اس کے جواب میں فرمایا تھا اللہ نے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہو، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں ہو۔ تو فوراً حضور نے میرے دوستو ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یاد کیا۔ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ ہم پر بھی سلام ہو اور آپ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ جب فرشتوں نے اللہ اور نبی کی یہ گفتگو سنی تو فرشتے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمات جو آپ پڑھتے ہیں التحیات میں، یہ کہاں کہے گئے؟ جہاں کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ میرے دوستو۔ تو اس لیے اگر ان کلمات کی اہمیت معلوم ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہم میں کوئی شخص نماز نہ چھوڑے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا سفر معراج، پھر مکہ کی مخالفت، اور انشاءاللہ باقی مضمون اس کے آگے عرض کر دیا جائے گا۔ آج 26 جنوری ہے، کیا ہے آج؟ 26 جنوری ہے۔ مایوس نہ ہوا کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ ملک کی آزادی کے موقع پر، آزادی کے بعد آپ زیرو پر تھے، آزادی کے بعد آپ زیرو پر تھے، سب کچھ ختم کر دیا گیا تھا۔ دلی سے سہارنپور حضرت مولانا زکریا صاحب جانا چاہتے تھے، 6 مہینے نہیں جا پائے۔ پھر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے کے بعد ان کو دلی سے لے کے سہارنپور پہنچایا۔ یہ حالات تھے آپ کے۔ دلی نظام الدین بستی سے لے کر جامع مسجد کے علاقے میں پہنچنا آپ کا مشکل تھا، تو آپ فخر سے کہیں یہ ملک ہمارا ہے،
ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا، ہمارے پرکھوں نے آزاد کرایا، اور اس دستور کو جس کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے، اس دستور کو بھی ہمارے پرکھوں نے بنایا۔ جمعیت علماء کے اس وقت وہ ذمہ دار تھے مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، یہ حضرات جو 35 لوگوں کی دستور کے بنانے کی جو کمیٹی بنی تھی، یہ حضرات اس میں شامل تھے۔ بڑی قربانیاں دی تھیں، آپ کی 200 سالہ قربانیاں ہیں ملک کی آزادی میں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ان کو وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، ہم اپنے ملک کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، ہم اپنے ملک کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، تو اس لیے میں جو ہے آج کے حوالے سے ہم نے مانا کہ بہت عام ہے نفرت کا چلن، ہم نے مانا کہ بہت عام ہے نفرت کا چلن، ہم نے مانا کہ ستم ساز ہے انداز چمن، ہم نے مانا کہ ستم ساز ہے انداز چمن، ہم نے مانا کہ لہو رنگ ہے دامان وطن، ہم نے مانا کہ لہو رنگ ہے دامان وطن، ہم نے مانا کہ ہر ایک سانس ہے اندوہ محن، پھر بھی امید کے گلشن کو سجانا ہوگا، نا امید نہیں ہونا ہوگا، پھر بھی امید کے گلشن کو سجانا ہوگا، جشن جمہور بہر طور منانا ہوگا۔ نا امید نہیں ہوں گے، حالات برے ہیں، اچھے حالات آئیں گے، نا امید نہیں ہونا، پھر بھی امید کے گلشن کو سجانا ہوگا، جشن جمہور بہر طور منانا ہوگا۔ اور باقی جو قسط وار مضمون چل رہا ہے وہ اگلے ہفتے۔ ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ الحمدللہ مسجد میں ایک تو ہر مہینے کے آخری اتوار کو خواتین کا پروگرام ہوتا ہے، جس کی ترتیب یہ تھی کہ جو بیان ہوتا ہے وہ اس کمرے سے ہوتا ہے، اور خواتین یہاں کے حصے میں تشریف فرما ہوتی ہیں، سامنے سے گیٹ سے آتے ہیں، مرد جو آتے ہیں وہ پیچھے سے آتے ہیں۔ تو وہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ 28 جنوری کو ہوگا، یعنی پرسوں اتوار کو۔ تو وہ پروگرام 3 بجے سے ہوگا۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں، خود بھی تشریف لائیں، پیچھے کے حصے سے۔ عام طور پر نمازی آگے کے حصے سے آتے ہیں، لیکن اس دن وہ پیچھے کے حصے سے آئیں اور خواتین آگے کے حصے سے آئیں۔ اس پروگرام میں باقاعدگی سے بھیجا کریں، یہ طے کریں کہ ہمارا یہ ایک پروگرام ہے باقاعدہ مستورات کا، اور بہت اہم اور قیمتی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ الحمدللہ پیچھے یہ حصہ کمرہ ہے، یہ کمرہ ہے، اس میں مستورات مکتب بھی چل رہا ہے، جس میں خالد بھائی ہمارے ماشاء خالد صاحب ہیں، ان کی بہن ہے، حافظ رضوان صاحب کی اہلیہ ہیں، عالمہ ہیں، وہ باقاعدہ پڑھانے آتی ہیں، اور اس میں بچیاں بھی آتی ہیں اور بڑی عمر کی خواتین بھی آتی ہیں، یعنی بوڑھی بھی آ رہی ہیں۔ نانی پوتی والی قرآن سے ہی کرنا ہے نا، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو الحمدللہ وہ چل رہا تھا، تو 1 سال کا نصاب جو ہوتا ہے وہ پورا ہوا، کل ان کا امتحان ہو گیا ہے، نیا سیشن شروع ہوگا۔ تو اس لیے ہماری آپ کی درخواست ہے آپ سے کہ اپنی بچیوں کو باقاعدہ آپ بھیجیں، 10 سال کی ہیں، 12 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، 40 سال کی ہیں، 50 سال کی ہیں، باقاعدہ ایڈمیشن کرائیں۔ ظہر کے بعد جو ہے وہ خواتین خود آئیں، پیچھے کے حصے میں یہ گیٹ کھلا رہتا ہوگا، جو کہ بچیاں آ جاتی ہیں، اپنا ایڈمیشن کرائیں۔ ہر حال میں ہمارا رشتہ قرآن سے جڑنا چاہیے۔ میں آپ کو بتلاؤں آخری بات، کہ غزہ کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، 30 لاکھ سے زائد انسانیت کا، اہل ایمان کا وہاں جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، لیکن میرے دوستوں جب حالات بھی تھوڑے سے نارمل ہوئے یا نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے مکان بنانے کی فکر نہیں کی، انہوں نے جو فکر کی ہے وہ مکتب اور مسجد بنانے کی فکر کی، قائم لگائے، ان قیموں میں مکتب بنائے۔ کیوں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری نسل کے اندر قرآن کی تعلیم منتقل ہو جائے۔ اگر قرآن کی تعلیم منتقل ہوگی تو جذبہ جہاد ان کے اندر سے نہیں ختم ہوگا، جو یہودی نسل اس ختم کرنا چاہتی ہے، اور 70 سال سے جو ان کے اندر وہ جذبہ باقی ہے، وہ جذبہ اس وجہ سے باقی ہے قرآن ان کے اندر زندہ ہے۔ آپ ملک کی آزادی کا مطالعہ کرو، ہمارے ملک کی آزادی میں جب انگریز بہادر نے وہاں سے باقاعدہ یہ رپورٹ لی کہ ان کے اندر سے، ملک کے ہندوستان کے لوگوں سے یہ وطن پر مر مٹنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، تو یہ جہاں ان کے کارندے جو یہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک قرآن باقی رہے گا ہم ان کے دلوں کے اندر سے جذبہ جہاد نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ ٹیم آئی
اور لاکھوں قرآن کے نسخے انہوں نے جلا دیے. ان کا منصوبہ تھا ہم قرآن ختم کر دیں گے. کلکتہ میں پہنچے, ایک مولانا صاحب مسجد میں قرآن پڑھا رہے تھے, ٹیم پہنچی انگریز کی, کہنے قرآن کے نسخے لوٹ دے دیا. مولانا صاحب نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا ہم اس ملک سے قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگے بہت اچھی بات ہے, آپ کے اختیار میں جو وہ کریں. قرآن کے نسخے دے دیے. بچے کو بلایا, کہا بیٹا تم قرآن سناؤ. اس نے سنایا. دوسرے کو بلایا, تم سناؤ. تیسرے کو بلایا, کہا قرآن کے نسخے تو ختم کر سکتے ہو, لیکن ان سینوں کو کیا کرو گے جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے. تو اس لیے کوشش کریں آپ حضرات کہ اپنے بچوں کے اندر, اپنی نسلوں کے اندر قرآن منتقل کریں, دینی تعلیم منتقل کریں. اگر دینی تعلیم منتقل کر لیا آپ نے اور اس فریضے کو ادا کر لیا آپ نے, تب تو سمجھ لیں کہ آپ کی نسل مسلمان باقی رہے گی. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم اور قرآن منتقل نہیں کر پائے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنی نسل سے ہاتھ دھو لیں کہ وہ مسلمان باقی رہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اور اس دور میں خاص طور پر جو ہماری بچیوں کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کو مرتد بنایا جائے, تو ضرورت ہے بہرحال بچیوں کی تعلیم کی. فکر مند ہو کر باقاعدہ کوشش کریں کہ کوئی ہمارے گھر کی بچی, خواتین کوئی ایسی نہ رہے جن کا رشتہ قرآن سے نہ جڑا ہو. تو جن کو ایڈمیشن اپنی بچیوں کو کرانا ہو وہ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں. پیچھے والے گیٹ سے 2 سے 4, 4.5 تک پڑھائی ہوتی ہے, اور ضرور اس میں بھیجیں. ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. ہم لوگ کا ارادہ بھی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں شوال سے باقاعدہ ہم ایک بغیر ہاسٹل کے کوئی ایسا نظام بنائیں جہاں بچیاں آئیں اور 2-3 سالہ مومنہ کورس کر لے جائیں کہ اگر بچیوں کو ہمارے کوئی ورغلانا چاہے, اگر ہماری بچیوں کو کوئی اسلام سے دور کرنا چاہے, تو ہم ان کے ذہن و دماغ میں نبی اور اللہ کی محبت اتنی بیٹھا دیں کہ وہ اپنی جان دینا تو گوارا کر لیں, لیکن دین اسلام کا سودا گوارا نہ کریں. یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے, ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کی فکر کریں. ایک بات اسی سلسلے میں اور کہنا تھا کہ پڑھائی کے وقت, ایڈمیشن کے وقت آپ انتخاب کس کا کریں, کہاں پڑھائیں گے جس کا خود قرآن صحیح نہ ہو. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا, یعنی وہ عورتیں جو قرآن پڑھا رہی ہیں گھروں میں, آپ یقین مانیں بچے اور بچیاں آتی ہیں 2-2 پارے پڑھ گئے, 3-3 پارے پڑھ گئے, ہجے سے پڑھ رہے ہیں. قرآن ہجے سے نہیں پڑھا جاتا, قرآن رواں سے پڑھا جاتا ہے, نورانی قاعدہ ہجے سے پڑھا جاتا ہے. تو انتخاب بھی ایسا کریں کہ ایسی جگہ بھیجیں جو واقعی عالمہ ہو, جو واقعی حافظ ہو, ورنہ وقت برباد نہ کریں. قرآن کو صحیح اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, اس لیے ایک مضبوط اور مسترد الحمدللہ یہ تعلیم دی جا رہی. تو 2 کام آپ کے ہیں, اپنے مسترات کو بھی 28 کو ظہر بعد 3 بجے سے پروگرام اس میں بھیجنا ہے, اور اپنی بچیوں اور بچیوں کا ایڈمیشن بھی کرانا ہے, اور نماز پڑھنی نا انشاءاللہ پابندی سے. بھائی معراج کا واقعہ سنا آپ نے, اور معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ ملا تھا نماز کا, تو اب اس نماز کو انشاءاللہ ہم اور آپ پابندی سے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی عمل کی توفیق